بشاشت کے ساتھ متوجہ ہوں گے تب تک انشاءاللہ بات ہوگی. پورا گھنٹہ سوا گھنٹہ بات کرنا ضروری نہیں ہے. سنت یہ ہے کہ جب تک سننے والے کی پیشانی پر بل نہ آئے تب تک بات کہی جائے, اور اگر دل میں اکتاہٹ پیدا ہو جائے, کاہلی آ جائے, سستی پیدا ہو جائے تو بات ختم کر دیا جائے. آج کا مضمون بہت اہم ہے کیونکہ آج کی اس آیت میں منافقین کے بارے میں مومنین کا فیصلہ بٹ گیا تھا. منافقین کون ہیں اور یہاں منافقین سے مراد کون ہے, اور ان کے بارے میں صحابہ کرام کی دو جماعتیں کیا رائے رکھتی تھی. یہ مضمون کتنا اہم ہے کیونکہ منافق اسے نہیں کہتے ہیں جو کافر ہے یا مشرک ہے یا یہودی ہے نصرانی ہے. منافق تو اسے کہتے ہیں جو اوپر سے مسلمان ظاہر کرے, اوپر سے نمازیں پڑھے, نمازیوں میں شریک رہے, اگر وہ نمازی نہیں ہوتا نماز کی عادت ڈال لیتا ہے, نمازی نہیں ہوتا نماز کی عادت ڈال لیتا ہے, مجاہد نہیں ہوتا ہے جہادیوں میں شامل ہوتا ہے, خدا کی عظمت دل میں رکھتا نہیں زبان سے اظہار کرتا ہے, اس منافق کو سمجھنا مشکل ہے. تو نفاق اس کا مرکز قلب ہے. دل میں اگر کوئی چیز ہے اور زبان میں اس کے خلاف ظاہر کرتا ہے تو یہ نفاق کہلاتا ہے. دوسرا تعریف کی گئی ہے کہ نفس الامر کے خلاف بولے یہ نفاق ہے, عقیدے کے خلاف بولے یہ بھی نفاق ہے. نفاق کی تعریفیں بہت ہیں. اس کا مطلب ہے نون فے قاف نفاق. نفاق کہتے ہیں سرنگ کو. سرنگ پہاڑوں میں ایک راستہ ہوتا ہے, پہاڑوں کو کاٹ کے بناتے ہیں. جو حاجی حج کرنے گئے ہوں گے, عمرہ کرنے گئے ہوں گے, انہیں خوب معلوم ہوگا پہاڑوں میں کاٹ کے کتنے راستے بنائے گئے ہیں ٹنل میں. تو اس کے دو منہ ہوتے, ادھر ایک منہ ادھر ایک منہ, ادھر ایک منہ ادھر منہ, تو دو منہ والے راستے کو نفاق کہتے ہیں, سرنگ. اسی کو عربی میں ذل وجہین کہتے ہیں. اسی کو قرآن کریم نے منافق کہا ہے. جب مومنوں کے پاس آتا تو ہم کہا تمہارے ساتھ ہیں, اور جب کافروں کے پاس گیا تو کہا ہم تمہارے ساتھ ہیں. پہلے بارے میں بات آ چکی ہے. یہ کون مراد ہے یہاں؟ منافقین جمع ہے. کافر جہنم میں جائیں گے اتنا واضح کیا قرآن نے, لیکن منافق جہنم میں جائیں گے نہیں, جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں جائیں گے. یہ قرآن کا بیان ہے. اسی بارے میں آیت آ رہی ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. درک مانے درجہ, اور اسفل نچلا ترین. جہنم کے کئی درجے ہیں. جس طرح جنت کے بہت سے درجات ہیں, بہت سی قسمیں ہیں, ایسے جہنم کے بہت سے طبقات ہیں. تو یہ منافق جہنم کے نچلے ترین طبقے میں ہوگا. کیوں؟ یہ مورے آستین ہے, گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے, اپنوں میں رہ کے راز پاش کرنے والا ہے. کتنے لوگ ہیں جو مسلمان ظاہر کرتے ہیں اپنے آپ کو, لیکن منافقین ہونے کی وجہ سے وہ مسلمانوں کے خلاف سارے کام کرتے ہیں. سب سے زیادہ خطرہ اور نقصان اس ملت مسلمہ کو کس سے ہوا ہے؟ تو منافقوں سے ہوا ہے. آج بھی ہو رہا ہے اور آئندہ بھی انہی سے ہوگا. اس لیے اچھا سمجھو منافق کسے کہتے ہیں. شریعت مصطفیٰ کی اصطلاح میں 4 لفظ ہیں, میں سنا چکا ہوں, پھر سن لو, کیونکہ بار بار سوچنا, سوتے وقت, صبح اٹھتے وقت, آئینہ دیکھتے وقت سوچنا. اگر اسلام کے مطابق ہمارا ظاہر اور باطن دونوں ہے, یعنی اندر اور باہر دونوں اسلام کے مطابق ہے, اس کو مومن کہا جاتا ہے. اور اندر باہر دونوں خلاف ہے تو اسے کافر کہا جاتا. اندر سے اچھا ہے باہر سے خلاف ہے تو اس کو فاسق کہا جاتا, اور باہر سے اچھا ظاہر کرتا ہے لیکن اندر سے خلاف ہے تو اس کو منافق کہا جاتا ہے. یہ 4 ڈائریکشن ہے. سب سے ان چاروں میں مضر کون سا ہے؟ جو منافق ہے, اچھا ظاہر کرتا ہے اوپر سے لیکن اندر خراب ہے. اس کو کیسے پہچانیں؟ اندر سے یہ خراب ہے, باہر سے اچھا دکھائی دیتا ہے, تو کیسے پہچانیں؟ ایک سیب لیتے ہیں آپ, کہتے ہیں باہر سے بڑا اچھا ہے, اندر سے خراب ہے, کاٹتے ہیں پچھتاتے ہیں. تو جس قلب میں خرابی ہے اس کو اوپر سے ہم پہچان نہیں سکتے, تو کیسے اس سے ہم بچیں؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم 4 علامت بتاتے ہیں. 4 علامت, یہ چاروں میں سے کوئی ایک پائی جائے تو فیصلہ کر لینا, یہ مصطفیٰ کی لگائی ہوئی علامت ہے. آپ کہتے ہیں سیب اندر سے اچھا خراب ہے, باہر سے کیسے پہچانے؟ تو کہیں گے ایک دھبا رہا تھا, دھبا دیکھ کے پہچانا, نرم نرم ہے تو دیکھ کے پہچان لینا. علامت دیکھ کے پہچانتے ہیں, آپ سیب کو چھوڑ دیتے ہیں. فرمایا منافق کی 4 علامتیں ہیں. یہ چاروں پائی جائیں تو پکا منافق, 1 پائی جائے تو 1/4, 2 پائی جائے تو آدھا, اور 3 پائی جائے تو 3/4, پوری پائی جائے تو مکمل منافق. کس نے کہا؟ جن کی زبان سے قرآن نکلا ہے, جن کے قلب پر قرآن نازل ہوا ہے, جن کو صادق المصدوق زمانے نے کہا ہے, جن کی صداقت کی گواہی کافروں نے دی ہے. کیا کہا ہے؟ 4 ہیں. من کن فیہ کان منافقا خالصا اذا اؤتمن خان واذا عاهد غدر واذا خاصم فجر واذا حدث كذب. 4 علامت. یہ روایت بخاری کی بھی ہے, مسلم کی بھی. 4 علامت ہیں جن میں پائی جائیں پکا منافق ہے. اذا اؤتمن خان, امانت میں خیانت کرے, واذا عاهد غدر, وعدہ کی خلاف ورزی کرے, واذا اؤتمن خان کے بعد وعد غدر, واذا حدث كذب, بات کرے تو جھوٹ بولے, واذا خاصم فجر, اور جھگڑے کی نوبت آئے تو گالی گلوچ پہ آمادہ ہو جائے. 4 پائی گئی تو پکا منافق. ان میں سے 1 پائی گئی تو 1/4, 2 پائی گئی تو آدھا, 3 پائی گئی 3/4, 1 پائی گئی 1/4. یہ علامت رکھا ہے. اس علامت پر تول کر دیکھو آج منافق کتنے ہیں اور مومن کتنے ہیں. ترازو میں کھوٹ نہیں ہے. اگر پورے لوگوں میں خرابیاں پائی جائیں تب بھی ترازو یہی رہے گی, اور یہ خرابیاں کم لوگوں میں ہوں تب بھی ترازو یہی رہے گی. جو ترازو یہاں بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, انشاءاللہ قیامت کے میدان میں بھی ترازو یہی رہے گی. یہ نبی کی دی ہوئی ترازو ہے, یہ کبھی کینسل نہیں ہو سکتی. اس لیے اب دیکھو منافق کون ہے. سوتے ہوئے سوچنا, دن بھر میں آج جھوٹ بولا ہوں کہ نہیں, وعدہ خلافی کیا ہوں کہ نہیں, امانت میں خیانت کیا ہوں کہ نہیں, زبان سے گالی گلوچ ہوئی ہے کہ نہیں. 4 چیزیں روز سوتے ہوئے سوچ کر سونا, اور جس دن ہو جائے توبہ کے بغیر نہیں سونا, تاکہ موت نفاق پر نہ آئے. بعد دفعہ سونے کے بعد اٹھنے کی نوبت نہیں آتی ہے. ان تمہیدی باتوں کے بعد اب دیکھیے یہ منافقین آئے. فما لکم فی المنافقین فئتین, فما لکم, پس تمہیں کیا ہو گیا؟ فی المنافقین, منافقین کے بارے میں, فئتین, تم 2 جماعت میں تقسیم ہو گئے. فئتن جماعت, فئتین تسنیہ ہے 2 جماعت, 2 ٹکڑے پڑ گئے. 4 قصہ لکھا ہے اس پر. تفسیر معرف القرآن میں 4 قصہ لکھا ہے, 2 روح المعانی کے حوالے سے اور 2 معرف التنزیل کے حوالے سے. واقعات کئی ہوتے ہیں, ایک آیت کے نزول میں کئی واقعات ہو سکتے ہیں. کچھ لوگ مکے سے آئے مدینہ, اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہو گئے, مسلمانوں میں شامل ہو گئے, نمازوں میں شامل ہو گئے, کھانے پینے میں, رہائش میں, گفتگو میں, معاملوں میں, مشوروں میں شامل ہو گئے. اس کے بعد کہا کچھ سامان باقی ہے مکے سے لانا ہے, چلے گئے مکہ سامان لانے تو واپس نہیں آئے. اللہ فرماتے ہیں وہ بظاہر تو مومن بن کر آئے تھے لیکن ان میں ایمان نہیں تھا, وہ منافق تھے. یہ کیوں کہا, کیوں فیصلہ دیا اللہ نے؟ کیونکہ صحابہ کرام میں سے بعض نے کہا کہ ابھی وہ لوگ واپس آئیں گے, مومن ہیں, اور بعض کہا نہیں وہ چکما دینے آئے تھے چلے گئے.
یہ دو رائے تقسیم ہو گئی، یہ ہے فئتین. ان دو رائےوں میں اللہ کا فیصلہ یہ ہے منافقین کے بارے میں تم تقسیم کیوں ہوتے ہو؟ جو نبی کو، نبی کے قانون کو، نبی کے لائے ہوئے دین کو چھوڑ کر چلا جا رہا ہے، تم سمجھتے رہو کہ مومن ہے وہ سب منافق تھے. ایک واقعہ تو یہ بیان کیا ہے، بقیہ چاروں واقعات بیان کرتے رہیں گے ہم تو آیت آگے نہیں بڑھتی. ان تمام کا خلاصہ بھی یہی ہے، کہ جو اسلام کو اندر سے نہ چاہے، اوپر سے چاہت کا اظہار کرے، ان کے بارے میں تم کو تقسیم ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم کو یہ رائے ہونا چاہیے. فما لکم فی المنافقین، تمہیں کیا ہو گیا ہے منافقین کے بارے میں؟ تم دو جماعتوں میں تقسیم ہو گئے، فئتین، تم دو گروہ ہو گئے. بریکٹ میں ایک جملہ آیا، واللہ ارکسہم بما کسبوا، حالانکہ اللہ نے ان کو اوندھا کر دیا ہے ان کے کرتوت کی وجہ سے. ارکسا ہم تو ان کے معنی میں ہے، ارکسا کے معنی اوندھا کر دینا، پلٹ دینا، الٹا پھیر دینا. سیدھا آئے تھے مکے سے، جب مدینہ آئے تھے تو کفر سے ایمان کی طرف سیدھا آئے تھے. اب جب مدینہ سے کفر کی طرف گئے ہیں تو یہ الٹا ہو گیا، اس کو اور ارکس کہتے ہیں، اوندھا منہ کہتے ہیں. اس کو منہ کا خاصا یہ ہے کہ اوپر رہے، جب اس کو نیچے کر دیا اور گردن اوپر آ گئی تو اس کو ارکس کہتے ہیں، اوندھا کرنا. قرآن میں لفظ کے مقام میں استعمال ہوا ہے. اللہ فرماتے ہیں واللہ ارکسہم، اللہ نے ان کو اوندھا کیا ہے. ایک عام آدمی سوال کر سکتا ہے، جب اللہ نے ان کو اوندھا کیا ہے تو ان کا قصور کیا ہے؟ اکثر لوگ پوچھتے ہیں اللہ نے ہی ان کو اوندھا کر دیا ہے تو ان کا قصور کیا ہے؟ پھر یہ بحث جاتی ہے عقیدے پر، یہ بحث جاتی ہے تقدیر پر. اس کا ایک نوٹ پہلے بول چکا ہوں، دوبارہ بولوں، بہت مختصر اور جامع. جس طرح چھری استعمال نہ کرنے سے زنگ لگ جاتا ہے، چھری نکمی ہو جاتی ہے، پھینک دی جاتی ہے، ایسے ہی دل گناہ بار بار کرنے سے زنگ آلود ہو کر اتنا زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے کہ اس میں حق نہیں جاتا. تو جب کوئی آدمی برائی کر کے اسی راستے کو پکڑ لیتا ہے تو در حقیقت شروع کرتا ہے یہ بندہ خود اپنے اختیار سے، لیکن جب لمٹ سے آگے بڑھ جاتا ہے تو اس میں حق کے قبول کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے. یہ ہے واللہ ارکسہم بما کسبوا. پیچھے گزر چکا ہے ختم اللہ علی قلوبہم، پیچھے آ چکا ہے فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. سب کا ترجمہ یہ حدیث بار بار سن چکے ہیں آپ. ایک گناہ کیا، ایک نقطہ، توبہ کیا تو دھل گیا، نہیں توبہ کیا پھر ایک نقطہ، یہاں تک کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے. یہ مراد ہے. انہوں نے پہلے اسلام پہ آ کر شک ظاہر کیا، نبی سے دھوکہ کیا، صحابہ کرام کو چکما دیا. یہ سب کیا ہے؟ غلطی پر غلطی، غلطی پر غلطی. نتیجہ یہ ہوا ان کو اللہ نے اوندھا کیا کہ کفر کو اچھا سمجھ بیٹھے. واللہ ارکسہم بما کسبوا، یہی ہے شک دور کرنے کا علاج. بما کسبوا، اس وجہ سے اللہ نے اوندھا کیا جو انہوں نے کسب کیا، انہوں نے کمایا. یعنی اللہ نے ظلماً اوندھا نہیں کر دیا کہ میں طاقتور ہوں جو چاہے کر دوں. بما کسبوا، اس وجہ سے اوندھا کیا جو انہوں نے کرتوت کیے. یہاں سے معلوم ہوا کہ بعض برائیوں کا وبال دنیا ہی میں ظاہر ہو جاتا ہے. اگر وہ خلوص دل سے اسلام میں آتے، دھوکہ دینے کی نیت نہ ہوتی تو شاید ان کو یہ نوبت نہ آتی. انہوں نے ایک گناہ کیا کہ اسلام میں داخل ہوئے تو خلوص کے بغیر. اس نتیجے سے کیا ہوا؟ اللہ نے ان کو اوندھا کر دیا. منافقین کی داستان مکمل سوچ سمجھ کر پڑھنا ہے تو سورہ منافقون پر 28 پڑھ لو، 2 رکوع پر مشتمل ہے. منافق کیسے ہوتے ہیں، کردار کیسا ہوتا ہے، ظاہر کیسا ہوتا ہے. اللہ نے ان لوگوں کو جنہوں نے کہا تھا کہ بیچارے مسلمان ہو گئے تھے، کسی کام سے چلے گئے ہیں، آج نہیں کل آ جائیں گے، ان کی تسلی کی خاطر فرمایا اتریدون ان تہتدوا، اتریدون ان تہدوا، کیا تم ارادہ کرتے ہو اور چاہتے ہو کہ تم ہدایت دے دو؟ من اضل اللہ، جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا ہے تم اس کو ہدایت دے دو. اتریدون، کیا تم چاہتے ہو؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس کو اللہ گمراہ کر دے اسے ہدایت دینے والا کوئی نہیں، اور اس کی ہدایت کی چاہت پیدا ہونا بھی مجھے. لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں معلوم کیسے ہو کس بندے کو اللہ نے گمراہ کر دیا ہے؟ کیسے معلوم ہو؟ کیونکہ آخری وقت تک ہمیں حکم ہے کہ ان کو ہدایت کی بات کرتے جاؤ، خندہ پیشانی کے ساتھ اسلام پیش کرتے جاؤ، ان کے سامنے اسلام کے محاسن بیان کرتے جاؤ آخری عمر تک. لیکن یہاں تو واضح ہے کہ اسلام میں داخل ہو گئے اور داخل ہونے کے بعد پھر دوبارہ دور ہو گئے، اتنا دور ہو گئے کہ فرقوں میں تقسیم ہو کر صحابہ کرام کو ان کے بارے میں تبصرہ کرنا پڑا. تو اب ان سے امید نہیں ہے کہ وہ اسلام میں دوبارہ آئیں گے، کیونکہ یہ مرتد ہو گئے. اور مرتد ارتداد ایک ایسا جرم ہے کہ سابقہ سارے عمل باطل ہو جاتے، سارے اعمال اکارت ہو جاتے. تو اللہ فرماتے ہیں کیا تم چاہتے ہو، ارادہ کرتے ہو کہ ہدایت دے دو اس کو جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا ہے؟ کن کن کو اللہ گمراہ کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کن کن کو گمراہ کرتے ہیں؟ قرآن کریم کی آیتوں کو جمع کرو. ہم اور آپ جب جان بوجھ کر حق کے خلاف بولتے ہیں اور جان بوجھ کر حق کے خلاف کان کا استعمال کرتے ہیں اور جان بوجھ کر حق کے خلاف آنکھ کا استعمال کرتے ہیں، علم کے باوجود گویا ہم گمراہی کے راستے پر چلتے ہیں، جان بوجھ کر سید کو چھوڑ کر خواہشاتی چلتے ہیں، تو یہ سمجھ لینا کہ یہ راستہ اب گمراہی کی طرف جا رہا ہے، اسے ہدایت کوئی نہیں دے سکتا. یہ میری رائے نہیں ہے، اس سے پہلے بول چکا ہوں. 25واں پارہ سورہ جاثیہ آیت نمبر 23 کا ترجمہ کر رہا ہوں، یہی مضمون ہے. الفاظ سن لو. افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ واضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ فمن یہدیہ من بعد اللہ افلا تذکرون. کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہشوں کو اپنا معبود بنا لیا تھا، یعنی معبود کے حکم کی طرح خواہشات کا حکم چلتا رہا. واضلہ اللہ علی علم، جان بوجھ کر حق کے خلاف چلتا رہا، یعنی اللہ نے اسے گمراہ کر دیا. جانتا ہے یہ نماز کا وقت ہے نہیں پڑھ رہا، جانتا ہے یہ نیند سے اٹھنے کا وقت ہے نہیں اٹھ رہا، جانتا ہے یہ غریب ہے اس کا حق میرے مال میں نہیں دے رہا، جانتا ہے یہ بیوہ ہے اس کو ہمارے سائے کی ضرورت ہے سائے نہیں پہنچا رہا. افرأیت، پوری آیت پڑھ لی. واضلہ اللہ علی علم. اب ان بد اعمالیوں کی وجہ سے کیا کیا؟ ختم علی سمعہ وقلبہ، دل پر مہر اور سماعت پہ مہر. وجعل علی بصرہ غشاوہ، آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا اللہ نے. فمن یہدیہ من بعد اللہ، اللہ کے بعد ان کو ہدایت کون دے گا؟ وہی الفاظ یہاں بھی ہیں. انہوں نے اپنی خواہشات پہ عمل کیا، اسلام کو ٹھکرایا، اب ان کو ہدایت کون دے گا اللہ کے گمراہ کرنے کے بعد؟ اور رسول سن لو اگلا ٹکڑا ہے ومن یضلل اللہ، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے، گمراہی پر ڈال دے، فلن تجد له سبیلا، ہرگز تم اس کے واسطے کوئی راستہ نہیں پاؤ گے، ان کو بھٹکنا ہی بھٹکنا پڑے گا. اللہ جس کو گمراہی پر ڈال دیں اب ان کے واسطے تم راستہ نہیں پاؤ گے. آیت نمبر 88. اس کے بعد سوال یہ ہے کہ وہ کافر تمہارے پاس مسلمان بن کر کیوں آئے تھے، کیا چاہتے تھے؟
اور آج کا بھی کافر وہی چاہتا ہے تقریباً. آج بھی ایک نعرہ آپ سنتے ہوں گے, قومی دھارے میں شامل ہو جاؤ, یعنی اسلام کو چھوڑو, سب کے ساتھ تم بھی آ جاؤ. اس زمانے کا بھی کافر چاہتا تھا کہ کاش کے مسلمان کفر پر آمادہ ہو جائیں, تم اور ہم سب برابر ہو جائیں. اگلا جملہ آواز ہے, ودو لو تکفرون کما کفروا. وہ دل سے خواہش کرتے ہیں, تمنا میں لگے ہوئے ہیں. ودو, ودا یا ودو, جس کے معنی خواہش کرنا, دل سے چاہنا. ودود جس کو دل سے چاہا جائے. اللہ کے نام میں سے ایک ہے ودود. کسی کی طبیعت کسی سے بیزار ہو جائے, اگر کوئی شوہر بیوی سے ناراض ہو جائے تو بیوی کو یہ پڑھنا چاہیے, یا ودود, اے محبت کرنے والے. تو اللہ تعالیٰ محبت ڈال دیتا ہے. یہ لفظ میں کشش رکھا. ودود اللہ کا نام ہے. ودو وہ لوگ دل سے خواہش کرتے ہیں. کون؟ کافر. لو تکفرون, کاش کہ تم بھی کافر ہو جاؤ. کما کفروا, جیسا وہ لوگ کافر ہیں تم بھی انہی کی طرح ہو جاؤ. فتکونون سواء, پھر تم اور وہ سب برابر ہو جاؤ. یہ ان کی خواہش ہے, اور یہ خواہش آج بھی ہے اور آئندہ بھی رہے گی. ان سے دوستی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان سے آپ چاہ رہے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے تمہاری طرح ہم بھی ہو جائیں گے. اور حقیقت یہ ہے, خبر بھی نہیں ہوتی ہے, ہو جاتے ہیں. خبر بھی نہیں ہوتی ہے, ان کے ساتھ رہتے رہتے توحید سے شرک میں آدمی چلا جاتا ہے اور خبر نہیں ہوتی. ابھی ایک صاحب LLB ہیں اور PhD ہیں ایجوکیشن میں, تعلیم میں. انہوں نے کہا ہے کہ ایک ہندو دھرم والے سے بات ہوئی تو اس نے کہا ہم اللہ کو ہی تصور میں لا کر عبادت کرتے ہیں, لیکن تصور میں کیا صورت لے کے آئیں, اس لیے ہم ایک سامنے بت رکھ لیتے ہیں. تو تصور کرنا, ذہن کو ایک جگہ پہ مرتکز کرنا آسان ہو جاتا ہے. اس میں کیا خرابی ہے؟ ہم بھی اسی خدا کی پرستش کرتے ہیں جو ساری کائنات کو پیدا کیا ہے, لیکن اس کی طرف توجہ کو مرکوز اور مرتکز کرنے کے لیے ایک سینٹر ہم قائم کر لیتے ہیں تاکہ ذہن ایک ہو جائے. یہ تقریر جب بچوں کے سامنے ہوتی ہے تو پورے بچے یس سر بولتے ہیں. ہمارے ہی بچے ایسا کرتے ہیں اور ہمیں خبر نہیں. اور اللہ خود فرماتے ہیں اگر تم ان سے قریب ہوئے تو ان کی تمنا یہ ہے کہ تم اور وہ برابر ہو جائیں. فلا تتخذوا منهم اولیاء, تو تم ان میں سے کسی کو دوست نہ بناؤ, یعنی ان سے اتنا گھل مل نہ جاؤ کہ تم وہ ہو جاؤ وہ تم ہو جاؤ. ان سے کاروبار جائز ہے, کاروبار کرو, معاملہ جائز ہے, مواسات جائز ہے, معاملات جائز ہیں, سب چیزیں ہیں, لیکن ولایت, دوستانہ, رازداری, گھر میں آنا, گھر میں جانا, بعض گھروں میں تو ایسا گھل مل جاتے ہیں کہ گوشہ پردہ بھی ختم ہو جاتا ہے. ان کافروں سے امید مت رکھو جب تک کہ وہ مہاجر نہ ہو جائیں اللہ کے راستے میں. حتی یہاجروا فی سبیل اللہ, یہاں تک کہ وہ ہجرت کر جائیں اللہ کے راستے میں. سورہ نساء کی اس آیت میں ٹکڑا ایک بھی بیان کرتا ہے, جب وہ کافر اللہ کے راستے میں ہجرت کر جائیں یعنی ایمان قبول کر لیں تب ان سے دوستی کرو. اب اس پر 2-3 روایتیں سناتا ہوں آپ کو. حدیث میں آتا ہے فتح مکہ کے بعد ہجرت نہیں ہے, لا ہجرت بعد الفتح, فتح مکہ کے بعد ہجرت نہیں, ولکن جہاد ونیہ, ہاں جہاد اور جہاد کی نیت باقی رہے گی. تو اس آیت میں کہا گیا ہے کہ جب تک وہ ہجرت نہ کر لیں تب تک ان سے دوستی مت کرو. اور ہجرت ختم ہو چکی فتح مکہ کے بعد, اب کون سی ہجرت ہے؟ یہ آپ کے سامنے سوال آ سکتا ہے کہ ہجرت تو فتح مکہ کے بعد بند ہو گئی, اور یہاں یہ ہے کہ دوستی ان سے اس وقت کرو جب ہجرت کریں. ہجرت تو نہیں. اب ہجرت کی 2 شکلیں ہیں. اللہ کے دین کی خاطر صحابہ نے مکہ چھوڑ کر مدینہ یا حبشہ ہجرت کیا, یعنی اپنا گھر چھوڑا دین کے لیے. ایک ہجرت وطنی کہلاتی ہے, یہ اس کا نام ہے. اور ایک ہجرت ہے جو حقیقی ہے, المہاجر ما نہى اللہ عنہ. المہاجر من, حقیقی مہاجر وہ ہے جو رک جائے. والمہاجر من ہجر, مہاجر وہ ہے جو ہجرت کر جائے. کس سے؟ اما نہى اللہ عنہ, جس سے اللہ نے روکا ہے ان تمام برے کاموں سے رک جائے. یہ اصل مہاجر. اللہ نے کہا بت پرستی مت کرو, رک جانا بت پرستی سے, مہاجر ہو گیا. تو جن گناہوں سے اللہ نے روکا ہے ان گناہوں سے رک جائے, حقیقی مہاجر ہے. یہاں وہی مراد ہے حتی یہاجروا فی سبیل اللہ, جب تک وہ اللہ کے راستے میں مہاجر نہ بن جائے. مہاجرت, اس کے فضائل انشاءاللہ ایک رکوع کے بعد آ رہے ہیں. فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ. یہ آیت سن کر بھی لوگ ترجمہ نہیں پڑھ سکتے جو بزدل ہیں. ان آیتوں کے الفاظ پر غور کرنے کے لیے جبن اور بخل کو دل سے نکالنا پڑے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی اللہ سے, اللہم انی اعوذ بک من الجبن والبخل, اللہم انی اعوذ بک من الکسل والعجز. اے اللہ کاہلی سے, عاجزی سے, بخیلی سے, بزدلی سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں. وغلبۃ الدین, قرضوں کے دباؤ سے. وغلبۃ الرجال, لوگوں کے ہمارے خلاف کھڑے ہونے سے پناہ مانگی گئی ہے. یہ جملہ سنو, فَإِن تَوَلَّوْا, اگر وہ اعراض کر جائیں یعنی کافر تمہاری بات مان کر مہاجر نہ بنے تو فخذوہم, ان کو پکڑو. وقتلوہم, ان کو قتل کرو. حیث وجدتموہم, جہاں کہیں ان کو پاؤ. ان آیتوں میں سے ایک آیت یہ بھی ہے 40 آیتوں میں سے جن کے بارے میں ہندوستان کے کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ قرآن سے نکال دو, قرآن سے نکال دو. ان میں سے ایک آیت یہ بھی ہے. پہلے 100 آیتیں تھیں, پھر فلٹر کر کے 40 آیتیں نکلی. ان میں سے ایک یہ بھی ہے وقتلوہم حیث وجدتموہم, جہاں ملے انہیں قتل کرو. ولا تتخذوا منهم وليا, اور نہ بناؤ ان میں سے کسی کو دوست. ولا نصيرا, اور نہ حمایتی. ایک موقع پر مدینہ کے انصار نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہاں پر یہودی ہیں, ان سے مدد حاصل کر لیں گے کفار قریش کے ساتھ مقابلہ کرنے کے سلسلے میں. آپ نے کہا یہ خبیث قوم ہے, ہمیں ان کی حاجت نہیں ہے, ان کی مدد قابل اعتماد نہیں ہے. عین وقت پر یہ ان کے ساتھ ہوگا تو ہم کیا کریں گے؟ اور ایسا ہی ہوا. غزوہ خندق 6 ہجری میں ہوئی. یہود سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ ہوا تھا, ہم دونوں ایک وطن میں ہیں, ہم پر حملہ ہوا تو تم ساتھ دینا, تم پر ہوا تو ہم ساتھ دیں گے. لیکن جب پورے کفار قریش سمٹ کر آ گئے, مدینہ پر حملہ کر دیا, تو یہودیوں نے وعدہ خلافی کی اور خیبر چلے گئے. یاد ہے؟ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق سے فارغ ہونے کے بعد ہتھیار نکال دیا. جبریل آ گئے, کہا جبریل ابھی ہتھیار میں ہے, اور اللہ کا حکم لایا ہوں کہ آپ پھر سے ہتھیار پہن لیجیے. جب تک خندق کے خلاف چلنے والے یہودیوں کو جو اپنے قلعے کے اندر بند ہیں ان کو نکال کر باہر نازل کیا جائے, تب تک ہتھیار مت کھولیے. تو ان سے بھروسہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ بھروسے کے لائق نہیں ہے. ان کا وعدہ قابل اعتبار نہیں ہے. وعدہ تو وعدہ مومن کا ہوتا ہے, لیکن افسوس یہی ہے کہ ہمارے وعدے بھی ہمارے وعدے ہو گئے. مومن کے وعدے ہونا چاہیے. مومن کی زبان کی اہمیت ہے. الا الذين يصلون الى قوم بينكم وبينهم ميثاق, یہاں سے ایک استثنائی شکل ہے, مگر ان لوگوں سے جو مل گئے ہیں ایسی قوم کے ساتھ کہ اس قوم کے درمیان اور ان کے درمیان کوئی معاہدہ ہے. یعنی یہ کافر قوم
جو تمہارے سامنے آئی ہے ان کا ایسی قوم سے معاہدہ ہو چکا ہے, اس معاہدے کی بنیاد پر یہ مجبور ہیں ان کے ساتھ دینے پر, تم سے لڑنا بھی نہیں چاہتے اور تمہارے خلاف آنا بھی نہیں چاہتے, مجبور ہے معاہدے کی شکل میں. ایک شکل ہو گئی. نمبر 2, او جاؤکم حسرت صدورہم, یا یہ کہ تمہارے پاس وہ آئے ہیں اس حال میں کہ ان کے دل تنگ ہیں, ان یقاتلوکم او یقاتلوا قومہم, کہ وہ تم سے قتال کریں یا اپنی قوم سے قتال کریں. وہ لڑنا نہیں چاہتے, صلح پسند ہیں, نہ تم سے لڑنا چاہتے نہ تمہارے خلاف اپنی قوم سے لڑنا چاہتے. ان کو تم چھوڑ دو. کیوں چھوڑ دو؟ کیونکہ اللہ کا فضل ہے, ان کے دل کو اللہ نے خوف زدہ کر دیا ہے کہ تم سے لڑنا نہیں چاہتے. اگر ان کا دل سخت کرتا تو تمہارے خلاف ہو جاتے. شکر کرو کم سے کم یہ تمہارے خلاف تو نہیں ہے. ایک دشمن کو بغیر مارے سمجھ لو مر گیا, جو شکر سے مر جائے اسے زار کیوں دیتے آپ؟ جو تم سے لڑنا ہی نہیں چاہتا تم سے کیوں لڑتے؟ آگے فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ, اگر اللہ چاہتا تو ان کو تمہارے خلاف مسلط کر دیتا. فَلَقَاتَلُوكُمْ, پھر وہ تم سے قتال کر بیٹھتے. فَإِنْ اعْتَزَلُوكُمْ, بس اگر وہ تم سے الگ ہیں, کنارہ کش ہیں, فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ, اور تم سے قتال نہیں کرتے ہیں, وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ, اور تمہاری طرف صلح کو سلامتی کو ڈالتے ہیں. فَمَا جَعَلَ اللَّهُ, بس نہیں بنایا اللہ نے, لَكُمْ تمہارے لیے, عَلَيْهِمْ ان کے خلاف, سبیلاً کوئی راستہ, یعنی اب ان کے خلاف کوئی شکل مت سوچو. ایک شکل تو یہ ہو گئی. سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ, ہاں کچھ تم پاؤ گے دوسرے لوگوں کو. ان لوگوں کے اقسام بیان کر رہے ہیں, لوگ کیسے کیسے ہوتے. ستجدون ان قریب پاؤ گے تم آخرین دوسرے لوگوں کو, وہ کیسے ہوں گے؟ یریدون, وہ ارادہ کرتے ہوں گے, چاہتے ہوں گے, ان یامنوکم, کہ تم سے بھی وہ مامون و محفوظ رہیں, وہ یامنوا قومہم, اور اپنی قوم سے بھی محفوظ رہیں, نہ تم سے خطرہ رہے نہ ان سے خطرہ, دونوں سے ملا کر رہیں. ان کا حال اندر سے یہ ہے, کلما ردوا الی الفتنہ, جب جب لوٹائے گئے فتنے کی طرف, ارکسوا فیہا, اس میں کود پڑے, یعنی موقع دیکھا تو ادھر کے ہو کر آ جاتے. فلم یعتزلوکم فإن لم یعتزلوکم, بس اگر وہ تم سے کنارہ کش نہ ہو, ویلقوا الیکم السلام, اور تمہارے سامنے سلامتی کی بات نہ کریں, ویکفوا ایدیہم, اپنے ہاتھ کو نہ روکیں. ان سب کا تعلق لم سے ہے. لم یعتزلوکم, لم یلقوا الیکم السلام, لم یکفوا ایدیہم, یہ لم کا تعلق تینوں سے. اگر وہ تم سے علیحدہ نہ رہیں, سلامتی کی بات نہ کریں, ہاتھ کو نہ روکے رکھیں, تو فخذوہم, ان کو پکڑو, وقتلوہم, انہیں قتل کرو, حیث ثقفتموہم, جہاں بھی تم کو مل سکے. تو تین شرطیں ہیں, تم سے کنارہ کش رہیں, سلامتی کی بات کریں, ہاتھ کو روک کے رکھیں, تو چھوڑ دو. اور ان تین چیزوں میں اگر وہ نہیں ہیں تو پھر ان سے آگے بڑھو. اولئک جعلنا لکم واولئک جعلنا لکم علیہم سلطانا مبینا, یہی لوگ ہیں کہ ہم نے بنایا ہے تمہارے لیے ان کے خلاف صریح حجات. کیوں؟ انہوں نے ہاتھ کیوں نہیں روکا, صلح کی بات کیوں نہیں کیا, تم سے علیحدہ کیوں نہیں رہے. ان تینوں وجہوں سے اب تم پر حساب کر سکتے ہو. یہ معاملہ ہوا. اب سوچتے ہوں گے آپ کہ یہ قصہ پورا ہے کس قوم کا, ہمارے آبا و اجداد کا ہے, ہم کیسے ہیں وہ کیسے تھے. ہم تو اپنے گھروں کی کھڑکیاں بند کر لیتے, دروازے بند کر لیتے. حد تو یہ ہے کہ تحقیق جب ہوتی ہے, سوال کیا جاتا ہے کہ تمہیں کون کون مظلوم ہے, تو مظلوم ڈر کے مارے بتاتا ہے کہ میں بھی مظلوم ہوں, مزید ظلم نہ ہو جائے اس خطرے سے بولتا نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ بزدلی ہے. اور حدیث میں آتا ہے المؤمن لا یبخل, مومن بخیل نہیں ہوتا, اور مومن بزدل نہیں ہوتا, اور مومن وعدہ خلاف نہیں ہوتا, اور مومن مضر نہیں ہوتا. تو مومن ہو کر یہ بزدلی کیوں ہے, یہ کمزوری کیوں ہے؟ اب اگر ایسا موقع آ جائے کہ کسی مومن سے کوئی مومن غلطی سے قتل ہو جائے, غلطی سے, ہاں غلطی کے بجائے کبھی جان بوجھ کے بھی ہوتا ہے, اس کا بھی ذکر آ گیا اسی آیت میں. یہ آیت بہت طویل ہے, بہت اہم ہے, کئی مسائل پر مبنی ہے. پہلے تو واضح کر دیا کسی مومن کے لیے مناسب ہی نہیں ہے کہ وہ کسی مومن کو قتل کرے مگر غلطی سے. غلطی سے ہو جائے تو غلطی غلطی ہی ہے, غلطی ہر قسم کی ہو سکتی ہے, لیکن جان بوجھ کر کسی مومن کا قتل مومن سے ہو جائے یہ مناسب نہیں. پہلے سمجھا کر فرمایا مومن کے ہاتھ سے مومن کا قتل ہو جائے یہ مناسب نہیں. لیکن اگر جان بوجھ کے ہو گیا قتل تو سزا کیا ہے؟ ایک آیت کے بعد آ رہی ہے, وہ آیت نمبر 93 کی سزا کیا ہے اس کی. پورے قرآن کریم میں اتنی سخت سزا نہیں دیکھی گئی. آ رہی ہے ایک آیت اور صبر کریں, تب تک وہاں پہنچیں گے انشاءاللہ. تو پہلے سمجھا دیا اللہ نے کسی مومن کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ قتل کرے کسی مومن کو, مناسب نہیں ہے. جس چیز کو اللہ مناسب نہیں سمجھتے, ہمارے لوگ شباب کے الزام میں کر گزرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم بڑا تیر مارے. اللہ کی نگاہ میں جو عمل غیر مناسب ہے اس پر ہمارا خوش ہونا سوائے گمراہی کے اور کیا ہو سکتا ہے. گمراہی بھی ایسی کہ جہنم میں لے جائے گی, جہاں ہمیشہ رہے گا, اللہ کا غضب ہوگا, اللہ کی لعنت ہوگی, کبھی بھی وہاں سے باہر نہیں آئے گا. یہ 4 خرابیاں ہیں, اس کی آگے آیت آ رہی ہے 93 آیت. تو فرمایا کسی کو کسی کے ہاتھوں سے قتل ہونے کی 4 شکلیں ہیں, پھر ان 4 میں سے یا تو جان بوجھ کر ہوں گی یا غلطی سے, تو اس طرح 8 شکلیں ہو جائیں گی, کل 8 شکلیں. وما كان للمؤمن, اور نہیں ہے کسی مومن کے لیے, ان يقتل مؤمنا, کہ قتل کرے کسی مومن کو, الا خطا, مگر غلطی سے. غلطی کی شکل کیا ہے؟ کسی کو اس نے مارا کہ سمجھ کر کہ دشمن ہے, اتفاق سے اپنا دے نکلا, یا وہ سمجھ رہا تھا کہ یہاں کوئی نہیں ہے, چیک کر رہا تھا اور وہاں تھا کوئی انسان, لگ گیا اس کو, دل میں ارادہ نہیں تھا. اس کا نام قتل خطا ہے. اس کی بہت سی باریک باریک شکلیں ہیں, فقہ میں تفصیل ملے گی. ہم تو صرف سرسری طور پر آیتیں پیش کرنا چاہتے ہیں تاکہ رب کریم کا منشا معلوم ہو جائے. تفصیل مطلوب ہے, اسی آیت کی وضاحت پڑھ لیجیے آپ ہدایہ میں. اگر کوئی کسی کو قتل کر دیا تو کیا سزا اس کی؟ 2 شکلیں. ومن قتل مؤمنا خطأ, اور جس نے قتل کیا کسی مومن کو غلطی سے, تو کفارہ کیا ہے؟ فتحریر رقبۃ مؤمنۃ, تو آزاد کرے ایک غلام مومنہ. غلطی سے قتل ہو گیا تو اپنی آخرت بچانے کے لیے, رب کریم کو راضی کرنے کے لیے ایک غلام آزاد کرے, اور غلام بھی کیسا ہو؟ مومن. ایک. اور نمبر 2 ودیۃ, اور دیت پیش کرے. ودیۃ, دیت کہتے ہیں خون بہا. جب کوئی کسی کو غلطی سے قتل کر دے تو اس کے ورثہ کو کیا کرے گا؟ خون بہا دے گا. کتنا دے گا؟ 100 اونٹ, یا پھر 10,000 درہم, یا 1,000 دینار, یہ پیش کرے. اس کا نام کیا ہے؟ دیت. کس کو دے گا؟ مسلمۃ, سپرد کی ہوئی, الی اہلہ, مقتول کے خاندان کو, الا ان یصدقوا, مگر یہ کہ وہ صدقہ کر دیں, معاف کر دیں. خاندان والے ہی کہہ دیں کہ تم کو ہم نے معاف کر دیا. ان میں 4 مسائل سامنے آئیں گے آپ کے. ایک آدمی جب کسی کو قتل کرے گا جان بوجھ کر, تو اس کے وجہ سے اس کو قتل کیا جائے گا قصاص میں, خاندان پہ اثر نہیں پڑے گا. لیکن اگر غلطی سے قتل کر دیا ہے اور خون بہا دینے کی نوبت آئی تو تنہا نہیں دے گا,
پورا خاندان مل کے خون بہا ادا کرے گا. سوچتے ہوں گے جب جان بوجھ کے قتل کیا تب تو قصاص میں تنہا مارا گیا, اور جب قتل غلطی سے ہو گیا تو دیت دینے کے موقع پر پورا خاندان سمیٹ لیا گیا. اسلام پر اعتراض ایسا کرتے ہیں اہل یورپ, ایسے لطیف اعتراضات کرتے ہیں, اور ہم ہیں کہ قرآن پڑھتے نہیں, جواب کریں گے. ہم تو کہتے ہیں کماؤ کھاؤ بلڈنگ بناؤ شادیوں میں خوب پورا کرو. بس سارا اللہ شیطان بھی کہاں ہے اور کیسے کیسے رنگ میں ہے, کیا کہا انہوں نے؟ کہا اگر کوئی آدمی کسی عورت کے ساتھ زنا کر لیا اور اس کو خاندان والے معاف بھی کرنا چاہیں تو معاف کرنے پر قادر نہیں, ان کو تو سنگسار ہی کرنا پڑے گا, پتھر سے مار مار کے ہلاک کرنا. یعنی عورت کے جسم کے ایک حصے سے فائدہ اٹھایا تو سنگسار کر دو, کسی کی معافی قابل قبول نہیں. اور اگر قتل کر دیا اور خاندان پورا معاف کر دے تو معاف, وہ قتل بھی آسان ہے زنا کے مقابلے میں. یہ کیسا اسلام ہے, کیا قاضر ہے؟ ایک جز سے فائدہ اٹھایا تو سنگسار, اور پورا جسم ختم کر دیا, ہلاک کر دیا, قتل کر دیا, اور خاندان چاہے تو معاف کرے تو معاف. تو قتل معاف ہے اور زنا معاف نہیں, یہ کیسا اسلام ہے؟ کیا جواب دیں گے؟ سوچتے رہ جائیں گے آپ. ہے ایسا ہی, مگر اس کی سمجھ کا پھر ایک قتل ہونے سے ایک انسان کا قتل ہوا, لیکن ایک زنا ہونے سے کئی خاندان کا قتل ہوگا اور پشت آپس ہوتا رہے گا. اس کی وجہ سے اولاد کس کی ہوگی, کون اس کا میراث کا مالک بنے گا, ان میں جھگڑے نسلیں چلتے رہتے ہیں. تو شریعت پر اعتراض کرنے کے لیے شیطان کو بہت موقع ملتا ہے. یہاں بھی وہی بات ہو رہی ہے, اگر کسی نے جان بوجھ کے قتل کر دیا تو سزا آگے آ رہی ہے, لیکن غلطی سے اگر قتل ہو گیا مومن کا تو دو کام کرنا پڑتا. پہلے یہ غلام آزاد کرنا. غلام کیسا؟ کافر نہیں, مومن. مومن غلام. سوال یہ ہے کہ مومن غلام ہوتا کیسے؟ غلام کہتے ہیں جب اسلامی جنگ ہو اور اسلام والوں کو غلبہ ہو تو جو مال آئے وہ غنیمت, جو باندیاں آئے وہ لونڈیاں, جو امن پکڑ کے آئے وہ سب کے غلام ہوتے ہیں. یہ تو پورے کے پورے کافر ہوں گے, یہودی ہوں گے, عیسائی ہوں گے. یہ مومن کیسے ہوں گے؟ اگر اسلامی جنگ ہو پکڑ کے لائے بھی جائیں تو کافر مشرک لائے جائیں گے, یہودی عیسائی پکڑ کے لائے جائیں گے. یہ مومن کیسے ہوں گے؟ کہاں سے آئیں گے مومن؟ کیسے ان کو آزاد کیا جائے, کہاں ملیں گے؟ تو حقیقت یہ ہے کہ اس موضوع پر ہم لوگوں نے پڑھنا لکھنا سوچنا سب چھوڑ دیا. نصاب میں داخل نہیں رکھا اس کو. کیوں چھوڑ دیا ہے؟ کیونکہ عیش کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں. پیدا ہوتے ہی کیسے کمائیں, کون سی ڈگری میں زیادہ تنخواہ ملتی ہے, کون سے اسکول میں جائیں تو نوکری گارنٹی ملتی ہے, کون سی لائن پکڑیں کہ نوکری ہٹ ہو جاتی ہے, بچپن سے جوانی, جوانی سے بڑھاپا, اس میں ہم قبر کے حوالے ہو جاتے ہیں. یہ غلام کہاں سے آئے گا, اسلامی فوج کہاں سے آئے گی, اس پر سوچنا ہم نے بند کر دیا. حقیقت یہ ہے کہ وہ مشرک, وہ کافر, وہ یہودی جب پکڑ کے آتے تھے تو مسلمانوں کو دیکھ کر, ان کی صداقت دیکھ کر, ان کی عبادت دیکھ کر, ان کا راتوں میں اللہ کے سامنے رونا دیکھ کر وہ پورے کے پورے قیدی مسلمان ہو جاتے تھے, پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاتے تھے, اور کہتے تھے کہ جس مذہب میں اتنی مساوات ہے, اتنی برابری ہے, ان سے مقابلہ کیسے کیا جائے گا, یہ تو خدا کے سامنے رونے والے ہیں. تو وہ قیدی مسلمان ہیں, ان کو آزاد کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اب نہ وہ مسلمان ہیں کہ جن کو دیکھ کر لوگ اسلام میں داخل ہو جائیں گے, اور نہ وہ مجاہد جو غلبہ پانے والے ہیں, سارے عالم میں ہو رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہر جگہ ہر محاذ پر ہم نے خدا کا حکم ٹھکرا دیا ہے, خواہشات پر عمل کیا, لے دے کے ایک عمل باقی ہے, وہ ہے نماز کا. وہ جیسی کیسی پڑھ لیتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں یہ نماز ہی نہیں ہے, نماز کی عادت پڑ گئی ہے, آتے اور جاتے 5 وقت. ان کے اندر خلوص, للہیت, خدا کا خوف, مرنے کے بعد محاسبہ ہوگا, حرام غذا سے دوری, سچائی سے محبت, سب چیزیں فنا ہو چکی ہیں. تو عادت پڑ گئی ہے نمازوں کی. اللہ کرے یہ عادت آہستہ آہستہ عبادت بن جائے. فرمایا اگر وہ خیرات کر دیں, معاف کر دیں تو خون بہا معاف ہو جائے گا. پورے معاف کر دیں, پورا معاف ہو جائے گا. کچھ ورثہ میں سے کچھ لوگ معاف کریں تو کچھ معاف ہو جائے گا. فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن, اور اگر وہ جس کو تم نے قتل کیا غلطی سے ایسی قوم میں سے ہے جو دشمن ہے, حالانکہ یہ شخص مومن ہے, مقتول مومن ہے, لیکن جس قوم سے تعلق ہوتا ہے وہ قوم دشمن ہے, تو کیا کریں گے؟ تو صرف غلام کو آزاد کریں گے, اس کے خاندان والے کو خون بہا نہیں دیں گے کیونکہ وہ لوگ دشمن ہیں. فتحریر رقبۃ مؤمنہ, ایک غلام آزاد کریں گے. وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق, اور اگر وہ مقتول ایسی قوم سے ہے کہ تمہارے درمیان اور اس قوم کے درمیان کوئی معاہدہ ہے تو اس معاہدے کا احترام کریں گے, دیت بھی دیں گے, حوالے کریں گے اس کے خاندان کے. فدیۃ مسلمۃ الی اہلہ, اس کے خاندان والوں کو دیت دے دیں گے. وتحریر رقبہ مومنہ, اور ایک مومنہ غلام کو بھی آزاد کریں گے. یہ شکلیں ہو گئی. یہ سب کب ہے؟ جب غلطی سے ہو, غلطی سے, نہ چاہتے ہوئے. اگر کسی کو غلام نہ ملے, اتنا مال نہ ملے صدقہ دینے کا, تو کیا کرے گا؟ فرمایا رب کریم نے فمن لم یجد, جس کو نہ ملے اوپر کا مذکورہ حل, فصیام, تو روزہ رکھے, شہرین, 2 مہینے, متتابعین, لگاتار. متتابعین, تتابع مانے مسلسل. اگر کسی نے 10 دن روزہ رکھا, ایک توڑ دیا تو پھر سے شروع کرو. 50 روزہ رکھا تھا, ابھی 10 باقی ہیں اور توڑ دیا, پھر شروع کرو. ایسا نہیں ہے کہ بیچ میں کچھ بھی کرتے جاؤ, خالی گن لو گنتی نہیں. متتابعین. ہاں, جو شرعی عذر ہے, شرعی عذر کس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جیسے عورت کو حیض آ گیا, یہ شرعی عذر ہے, روزہ وہ توڑ سکتی ہے. یہ جو ناغہ ہوگا حیض کی وجہ سے تسلسل میں رکاوٹ نہیں بنے گا, ورنہ عام طور سے پورے مسلسل 60 روزے رکھنا پڑے گا. اور یہی 60 روزے کفارہ زہار کا بھی ہے. کفارہ زہار کتنے لوگ ہیں جو سنے بھی نہیں ہوں گے اس کو, کفارہ زہار کیا ہے؟ ایک صاحب کتابخانے میں آئے, کہا ایسی کتاب دیجیے مجھے صاحب جس میں کفارات کا ذکر ہو. آج تک کتابوں میں کفارات بکھرے ہوئے ہیں, کوئی ایک کتاب نہیں ہے جس میں سارے کفارے جمع ہو. آپ لکھیے کفارہ زہار کیا ہے. شوہر اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ تو میری ماں کی طرح ہے, یا تیرا یہ ہاتھ میری ماں کی طرح ہے, یا تیری ران میری ماں اور میری بہن کی طرح ہے. کسی بھی اس کے عزو کو تشبیہ دیا ایسی عورت سے جو اس پر ہمیشہ کے لیے حرام ہے, جیسے ماں ہے, بیٹی ہے, بہن ہے. اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ تم جس کو استعمال کرتے ہو اس کے جسم کے کسی حصے کو تشبیہ ایسی عورت سے دیتے ہو جو تمہارے واسطے حرام ہے. اس تشبیہ کا نام زہار ہے. اس کی سزا میں 2 مہینے کے روزے رکھا اللہ نے. یہ بحث آئے گی انشاءاللہ 28واں پارہ سورہ مجادلہ کے اندر. مسلسل آج تو لوگ کیا سے کیا کہا دیتے ہیں بیوی کو, لیکن جہاں کا وہیں پتہ نہیں کہ کچھ کہا بھی ہے, زبان سے کیا غلطی ہوئی ہے. تو مسلسل 60 روزے رکھنا ہے. توبہ من اللہ, یہ توبہ ہے اللہ کی طرف سے, یعنی ایسا کرنے سے اللہ تم کو معاف کریں گے. توبہ من اللہ, توبہ ہے اللہ کی طرف سے. توبہ کسے کہتے ہیں؟ تابع یتوب, توبہ کے معنی آتے ہیں لوٹنا, رجوع ہونا. اگر توبہ کے ساتھ الہ آئے تو متوجہ ہونا, توبو الی اللہ, متوجہ ہو جاؤ اللہ کی طرف.
اور توبہ کے بعد اعلیٰ آ جائے تو مانے اللہ نے توبہ قبول کر لیا, اللہ تم پر متوجہ ہو گیا. توبہ کے 6 جز ہیں, یہ بارہ سنا چکا ہوں آپ کو, صرف ہم کلہ پیٹ لیتے. پہلے تو یہ ہے کہ غلطی کو غلطی سمجھیں, غلطی کو غلطی مانیں, اس پر پشیمان اور شرمندہ ہو, آئندہ سے نہ کرنے کا پختہ ارادہ ہو, جو غلطی ہو گئی ہے اس کی تلافی کی فکر ہو, کسی سے متعلق ہے تو اس سے معافی ہو, مر چکا ہے تو اس کے حق میں سارے ثواب ہو. یہ 6 شرطیں ہیں اس کے لیے. ہم کیا کرتے, جس کا یہ ہے نہیں دیں گے, جو مر چکا ہو تو ختم ہو چکا, صبح کریں گے شام میں کلہ پیٹتے رہیں گے, یہ توبہ نہیں ہوتی. توبہ کے 6 جز ہیں, اس عمل کو غلط جانیں اور مانیں, شرمندہ ہو, آئندہ سے نہ کرنے کا پختہ عزم کریں. تلافی کی شکلیں ہیں, جیسے یہاں ہے تلافی کی شکل ہے کہ فدیہ دو, روزے رکھو 2 مہینے کے, متعلقہ آدمی معافی چالو, اور مر گیا ہے تو اسے کھاتے میں ڈال دو, کھلا کھاتا اس کا. توبہ من اللہ, یہ توبہ اللہ کی طرف سے. وکان اللہ علیما حکیما, اللہ ہے جاننے والا حکمت والا, اللہ ہے جاننے والا حکمت والا. یعنی یہ جانتا ہے کہ تم نے توبہ سچی کی ہے یا نہیں, دل سے ہے یا اوپر سے, اور حکمت والا ہے کہ اپنے حکمت کے کلام سے بات تم پر واضح کر دی کہ تم ایسا ایسا کر لو, میرے محبوب بن جاؤ گے. یہ حکیمانہ کلام ہے اس کا. یہ ایک شک ہو گئی. اگر کوئی غلطی سے قتل کیا تھا تو یہ 3 شکلیں ہوئی تھی کہ وہ تمہارا مقتول مومن ہے یا کافر ہے, دشمن قوم میں سے ہے یا جن سے معاہدہ ہوا اس قوم سے, 4 شکلیں بتائیں اللہ نے. اب سوال یہ ہے, اگر مومن کے ہاتھ سے مومن قتل ہو جائے جان بوجھ کر, تب کیا حکم ہے؟ رب کریم کو جلال آ گیا, ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. جتنی وعید شدید کسی بھی جگہ ہو سکتی تھی یہاں جمع کر دیا ہے اللہ نے, جمع کر دیا ہے اللہ نے. جو قتل کرے کسی مومن کو جان بوجھ کر, متعمدا, تعمد کے معنی جان بوجھ کر, فجزاؤه تو اس کا بدلہ ہوگا, کیا ہوگا؟ فجزاؤه جہنم. شروع کیا اللہ نے جہنم سے, اور یہ نہیں کہ جہنم میں ایسا ڈبکی دیا, دھلائی ہو گئی, باہر آ گیا. کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے باہر نکالیں گے, یاد ہے کون لوگ ہوں گے وہ؟ جہنم میں جو لوگ جائیں گے جن کا ایمان ذرہ برابر ہو, رائی کے دانے کے برابر ہو, وہ جہنم میں جائیں گے گناہوں کی وجہ سے. اب کسی کی سفارش ہوگی, سفارشات سب کی ختم ہونے کے بعد بھی کوئی بچ گیا, انہیں کوئی نہیں پوچھا, اتنا کمزور ایمان تھا کہ سوائے اللہ کے کسی کو مطلع نہیں ہو سکا, تو اس کمزور ایمان والے کو رب کریم خود نکالیں گے, خود نکالیں گے. کوئلے کی طرح جل جائے گا, جنت کے سامنے نہر ہے, نہر حیات اس کا نام ہے, اس میں غسل دینے کا ڈبکی کا موقع دیں گے, پہلے کی طرح شفاف ہو جائے گا. ہاں صرف پیشانی پر داغ رہے گا کہ یہ جہنم سے آزاد کیا ہوا ہے, وتقوا اللہ, اللہ کا عذاب کا پیشانی پر داغ ہوگا اس کو. وہ داغ دیکھ کر لوگ پہچانیں گے ہاں یہ آیا ہے, بری ہو کے آیا ہے وہاں سے, تو جہنم سے بدل کریں گے اللہ. لیکن اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں رب کریم؟ فجزاؤہ جہنم, اس کا بدلہ جہنم ہے, تب تک خالدن فیہا, اس میں ہمیشہ رہے گا. خالدن فیہا, خلود کی صورت خلود, ہمیشہ ہمیشہ رہے گا اس میں. سوچو یہ مومن ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا, کیوں کہ مومن کو جان بوجھ کے قتل کر دیا ہے. اور کیا ہوگا؟ وغضب اللہ علیہ, اس پر اللہ کا غضب ہوگا. اور کیا ہوگا؟ ولعنہ, اور اس پر اللہ کی لعنت ہوگی. اور کیا ہوگا؟ واعد لہ, اور تیار کیا اس کے لیے اللہ نے عذابا عظیما, بڑا عذاب, عذاب عظیم, بڑا عذاب, اللہ کی لعنت, اللہ کا غضب, ہمیشہ جہنم میں قیام. یہ 4 خرابیاں ہیں اس کے ساتھ. کہاں رہے گا؟ یہ جہنم میں رہے گا. کیوں؟ مومن کو قتل کیا ہے. اس پر روایت سنایا تھا آپ کو, روایت شاید ذہن سے نکل گئی ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 ہجری میں, سن 10 ہجری میں حج فرما رہے ہیں. صحابہ سے پوچھتے ہیں یہ کون سا مہینہ ہے؟ سب چپ ہو گئے, شاید کوئی مہینے کا نام نیا بدلیں گے آپ. آپ نے کہا ذوالحجہ نہیں ہے یہ؟ فرمایا ہاں ذوالحجہ ہے. یہ عرفہ نہیں ہے؟ فرمایا عرفہ ہے. سوال کیا آپ نے طویل حدیث ہے. جب سب پوچھ لیا کہ عرفہ ہے, ذوالحجہ ہے, مکہ ہے, فرمایا تمہارے اس مہینے میں, تمہارے اس دن میں, تمہارے اس مقام کا جو احترام ہے, ایک مومن کی جان کا احترام اس سے بھی زیادہ ہے. ذوالحجہ کے مہینے میں, مکہ المکرمہ میں 9 تاریخ میں جو بیت اللہ کا احترام ہے, اس سے زیادہ اللہ کی نگاہ میں اس مومن کی گردن کا احترام ہے جس کے دل میں اللہ ہو, جس کے قلب میں اللہ کی عظمت ہو, رسول اللہ کی محبت ہو. تم نے اسے قتل کر دیا, تمہارا ایمان کہاں گیا تھا؟ اسی واسطے کہا گیا ہے جب مومن زنا کرتا ہے تو بوقت زنا اس کا ایمان نکل جاتا ہے, اور جب مومن کسی کو قتل کرتا ہے تو بوقت قتل اس قاتل کے قلب سے ایمان نکل جاتا ہے. اگر ایمان بھی ہو تو یہ سزا کیوں ہوتی؟ دنیا کی ہر سزا کے بعد جہنم سے نکالا جائے گا ایمان کے طفیل میں, لیکن اس سزا کے بعد جہنم سے باہر نہیں لایا جا رہا ہے. تو کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بوقت قتل اس کے قلب سے ایمان نکل چکا تھا. اور سوال یہ ہوگا کہ ایک مومن گناہ کبیرہ کر دینے سے کافر ہو گیا, اور یہ عقیدہ خوارج کا ہے, سنت والجماعت کا نہیں ہے. گناہ کبیرہ کے کرنے سے آدمی کافر ہو جاتا. کون کہتے ہیں؟ خوارج. خوارج کہتے ہیں گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر ہو جاتا. اسی راستے یہ پیش کرتے ہیں, وہ قتل کیا تو کافر ہو گیا, اس لیے جہنم میں جائے گا, ہمیشہ رہے گا, مغضوب ہوگا, ملعون ہوگا, معذب فی النار ہوگا. لیکن سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر نہیں ہوتا, کافر نہیں ہوتا. اور یہاں جہنم میں گیا ہے قتل کی وجہ سے, یہاں مراد ہے بہت دنوں تک جہنم میں رہے گا, بہت دنوں تک. خالدن کے معنی خلود, ہمیشہ نہیں, بہت طویل قیام. بہت طویل قیام کے بعد اگر وہ جہنم سے نکلا بھی تو طویل قیام جس کو اللہ فرما دیں وہ کتنا طویل ہوگا؟ دنیا کے 100 برس کو اللہ نے طویل نہیں کہا, قلیل کہا. یہ جس کو اللہ نے 100 برس کو قلیل کہا, ہم اس کے لیے جھوٹ بولتے ہیں, کفر کرتے ہیں, قتل کرتے ہیں, قصب کرتے ہیں, قبضہ کرتے ہیں, سارا کر جاتے ہیں. قلیل حیات کی وجہ سے سب کچھ کرتے ہیں, تو جہنم کی طویل مدت کیسے گزرے گی؟ اس لیے دنیا کی خاطر آخر تباہ مت کرو, اور کسی مومن کا قتل دنیا کی خاطر مت کرو. وہ مومن ہو بھی نہیں سکتا ہے جس کو قتل کرنے کی نوبت آئے. کیوں؟ مومن مضر نہیں ہوتا, مومن تو مفید ہوتا ہے. اصول کیا ہے مومن اور مسلم؟ تعریف کیا ہے؟ مسلمان وہ ہے جس کے زبان سے اور ہاتھ سے لوگ صحیح سالم رہیں, اور اس میں جب قلب میں اتر جاتا ہے تو مومن بنتا ہے وہ.
تو جو اتنا مفید ہو مضر نہ ہو اس کو قتل کرنے کی نوبت کیوں آئی؟ لوگ قتل کب کرتے ہیں؟ جب بیزار ہو جاتے ہیں، کسی کا گھر دبایا، کسی کی زمین دبایا، کسی کا قبرستان جوت لیا، کسی کی عزت پہ حملہ کر دیا، کسی کو برسر منبر جو رسوا کر دیا، عزت و آبرو چھین لیا، تب لوگ اسے قتل کرنے پہ آمادہ ہوتے ہیں۔ کسی کا قتل یوں ہی نہیں ہو جاتا۔ تو جو آدمی قتل کے لائق بن گیا وہ شاید مومن نہیں رہتا، اور جو کسی کو قتل کر دے اور حقیقت میں وہ مومن ہو تو سزا سے بچ نہیں سکتا۔ رب کریم کا ارشاد ہے، مجھے یاد آتا ہے ابو جہل کو جب حضور نے مارا تھا تو چلایا بہت زور سے تھا، دیکھا تو خراش بہت معمولی، لوگوں نے کہا کیا بہادر ہے، اتنی سی خراش پہ اتنا چلا رہا ہے، کہا تمہیں خبر بھی ہے کس نے مارا؟ یہ تو محمد کی مار ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی مار، اگر تھوک بھی دیتے تو مر جاتا میں، یہ تو مار ہے۔ تو اگر حقیقی کوئی مومن ہے اور اسے کسی نے قتل کر دیا جان بوجھ کر تو وہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتا، اس کے واسطے کوئی شکل نہیں ہے۔ اب یہاں ایک سوال پھر رہ جاتا ہے، توبۃ من اللہ کا ذکر اوپر آیا، قتل خطا میں توبہ کا دروازہ ہے، قتل خطا میں کفارہ ہے، قتل خطا میں 2 مہینے کا روزہ ہے، قتل عمد میں ذکر نہیں کیا اللہ نے۔ کیوں؟ کیونکہ کسی مومن کو قتل کرنا اتنا بڑا جرم ہے کہ یہ اقدام اس سے نہیں ہو سکتا جس کے قلب میں ایمان ہے۔ ایمان کی تعریف کیا ہے؟ جمیع ما جاء بہ الرسول کو ماننا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیمات لائے ہیں ان پوروں کو تسلیم کرنا یہ ایمان ہے۔ جب تم بھی تسلیم کرتے ہو وہ بھی تسلیم کرتا ہے تو تم دونوں تو ایک ہو، لڑنے کی نوبت کیسے آئی؟ یا تو وہ حقیقی مومن نہیں یا تم حقیقی مومن نہیں، دونوں مومن ہیں تو قتل کی نوبت کیوں آئی؟ یہ سوال کرنے کے بعد اگر آپ تاریخ پڑھیں گے اسلام کی تو اعتراض ہوگا، کہیں گے اچھا پھر جنگ جمل کیوں ہوئی اور جنگ صفین کیوں ہوئی؟ صحابہ کرام کے درمیان یہ 2 جنگیں آپس میں جو ہوئی، جنگ صفین اور جنگ جمل، تاریخ یہاں خاموش ہے۔ کیا کہتی ہے؟ ان دونوں کے دل صاف تھے، دشمنوں کی سازش سے یہ لوگ بچ نہ سکے، اور آج بھی ایسا ہی ہو رہا ہے۔ ہم آپس میں صاف دل ہیں لیکن دشمنوں کی سازش اتنی کامیاب ہے کہ ہم آپس میں دست و غریباں ہیں۔ تو صحیح بات تو یہ ہے کہ مومن کو جان بوجھ کے قتل نہیں کرنا ہے، مومن کے قتل سے بچنا ہے۔ کیوں؟ ہم قتل کریں گے کسی مقصد کے لیے اور مقصد ہوگا دنیا کا، دنیا ساری ہمیں مل جائے قتل کے بعد تو ہم گھاٹے میں ہوں گے، کیونکہ اس کے بعد ہماری آخرت چھن جائے گی۔ تو سزا کیا ہے؟ جزاؤہ جہنم ومن یقتل مؤمنا متعمدا، جو قتل کرے کسی مومن کو جان بوجھ کر فجزاؤہ جہنم، اس کا بدلہ جہنم ہے، خالدا فیہا، ہمیشہ رہے گا اس میں، وغضب اللہ علیہ، اللہ کا غضب ہوا اس پر، ولعنہ، اس کی لعنت ہوئی اس پر، واعد له عذابا عظیما، اور تیار کیا اللہ نے اس کے واسطے بڑا خطرناک عذاب، سخت عذاب۔ یہ آیت نمبر 93۔ ایک موقع ایسا آیا کہ صحابہ کرام سفر پہ تھے، غزوے میں تھے، اور سامنے سے ایک چرواہا بکریوں کو لے کے آ رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ لشکر آ رہا ہے سامنے سے، اب تو ہم قتل بھی ہو جائیں گے، بکریاں بھی چھن جائیں گی اور مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں، انہوں نے فوراً کلمہ پڑھ لیا، اور کلمہ پڑھنے کے بعد حکم یہ تھا کہ اب ان کی جان مال سب بچ گئی، آپ ان پر ہاتھ نہیں پھیر سکتے۔ لشکر کے سردار نے سمجھا کہ یہ حقیقی طور پر کلمہ نہیں پڑھ رہے ہیں، جان مال بچانے کے لیے کلمہ پڑھ رہے ہیں، کلمے کو ڈھال بنا رہے ہیں، تلوار کھینچ لیا اور کلمہ پڑھنے کے باوجود ان کو قتل کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئے تو آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا اور کہا تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا جب کلمہ پڑھتا ہوا محشر کے میدان میں وہ آئے گا کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا تھا جان مال بچانے کے لیے، اس نے مجھے تب بھی قتل کر دیا، تمہارا کیا حال ہوگا قیامت میں؟ تم نے جو کہا کہ دل سے نہیں پڑھ رہا تھا، کیا تم نے اس کا دل چیر کر دیکھ لیا تھا؟ اللہ شققت قلبہ، اتنی دیر تک نبی جملہ فرماتے رہے، کیا تم نے اس کا دل چیر کر دیکھ لیا تھا؟ راوی کہتے ہیں مجھے تمنا ہونے لگی کاش کہ اسی جگہ میں ہوتا، میری جگہ وہ ہوتا۔ یہ عنوان اگلی آیت کا ہے، آیت نمبر 94، اس پر بحث انشاءاللہ آئندہ ہوگی۔